أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. بہت اہم مسئلہ ہے، مضمون نمبر 10 ہے اور اس کا باب نمبر 18 ہے۔ طلاق کے مسائل ہیں اور بڑی ہی ضروری اور بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ اس کا علم ہر مرد اور عورت کو ہونا چاہیے جو شادی کرتے ہیں، اور ان کے لیے اس کا علم سیکھنا فرض ہے، فرض یاد رکھیں۔ اور یہ جو آپ علم سیکھ رہے ہیں آج، جو آپ سیکھیں گے آج، جو ہم پڑھیں گے، اس کو سیکھنا بھی فرض کا درجہ ہے۔ یعنی جو بھی شادی شدہ آدمی ہے، جو بھی شادی شدہ عورت ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ یہ اس کو لازمی سیکھیں۔ یہ مسائل بڑے ضروری ہیں، بہت ہی ضروری۔ ہم اس کو قرآن سے سمجھ لیں، اور قرآن سے سمجھنے میں یہ بات دو ٹوک ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں آپ کو کوئی بھی گمراہ کرنا چاہے، لیکن جب قرآن سے سنا ہوگا، قرآن سے پڑھا ہوگا، تو آپ کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ سب سے پہلے میں آیت کا صرف ترجمہ سمجھاؤں گا، امید ہے ترجمے سے بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں اس کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ میرا لکھا ہوا ایک فتویٰ بھی ہے، انشاءاللہ میں وہ فتویٰ بھی آپ حضرات کو، مجھے ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت کروں گا۔ لیکن صرف آیت کا ترجمہ اور مکمل ترجمہ۔ یہاں سے باب نمبر 18 ہے، طلاق کے مسائل ہے، اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق صرف دو بار ہے، طلاق صرف دو بار کی ہے۔ یعنی طلاق رجعی اور طلاق اگر بائن ہوئی تو دو مرتبے اللہ رب العزت موقع دیتے ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 228، فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر پھر بھی طلاق دے دی تو اب فَلَا تَحِلُّ لَهُ من بعد حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ فَلَا تَحِلُّ، اگر تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد رہنا، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر کوئی دوسرا مرد اس کو طلاق دے دے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب ان دونوں کو کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں۔ اس کو ایک دفعہ پھر سمجھ لیں، میں نے درمیان کا چھوڑا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق صرف دو بار کی ہے۔ دو بار طلاق کے بعد کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ آگے کا مضمون ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، ٹھیک ہے، فا بتا رہے، فا بہت سے گمراہ کرنے والے اس بات کو نہیں سمجھاتے۔ قرآن کا اصل معنی جب سمجھائیں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ گمراہ ہوں گے۔ فَإِن، اگر اس کے بعد بھی طَلَّقَهَا، اس نے طلاق دے دی، یعنی دو مرتبے کے بعد تیسری مرتبے بھی اس نے طلاق دے دی، تو فَلَا تَحِلُّ، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، أَن تَنكِحَ، ایک منٹ، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس مرد نے اس عورت کو طلاق دے دی تیسری بھی، تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے وہ عورت، یا وہ فَلَا تَحِلُّ، وہ عورت اس مرد کے لیے بالکل بھی حلال نہیں، من بعد، اس تیسری طلاق کے بعد، حَتَّى تَنكِحَ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے، زوجن غیرہ، کسی اور مرد سے۔ اور فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ تیسرا مرد جو ہے، دوسرا مرد جو ہے، طلقہ، اس کو طلاق دے دے، فلا جناح، تو اب گناہ نہیں ہے، علیہما، اس مرد اور اس عورت اور پچھلے مرد کے لیے، کہیں یتراجع،
کہ وہ ایک دوسرے سے رجوع کریں. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو برقرار رکھیں گے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو یہ سمجھ لیں کہ تین طلاق ہو جاتی ہے. ایک بات ذہن میں بٹھا دیں، الطلاق مرتان، دو مرتبے کی طلاق ہے، ٹھیک ہے. اور فَإِن طَلَّقَهَا، قرآن کہتے ہیں اگر اس نے دو مرتبے کے بعد تیسری مرتبے بھی طلاق دے دی تو یہ تین طلاقیں ہو جائیں گی. سمجھ رہے جی میری بات؟ امید بات واضح ہو گئی ہوگی. یہ تین طلاقوں کا ذکر ہے، تین بار کا ذکر نہیں کہ ایک مرتبہ 1000 طلاق دو، دوسری مرتبہ پھر 1000 طلاق دو، تیسری مرتبہ پھر 1000 طلاق دو. یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ سمجھ لیجئے. یہ جو میں آپ کو معنی بیان کر رہا ہوں، تفسیر قرطبی نے بھی یہ لکھا، تفسیر ابن کثیر نے بھی یہی لکھا، جمہور ائمہ سب یہ لکھتے ہیں سوائے شیعہ حضرات کے. اور آج کل غیر مقلدین حضرات شیعہ حضرات کے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. خیر ہماری اس طرف بحث نہیں ہے. اب ذرا سمجھیں، الطلاق مرتان، طلاق دو بار کی ہے. ابھی میں ترجمہ کروں، ضروری باتیں انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، بس اب یہ کیا کریں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے روک لیں، اچھے طریقے سے روک لیں. او تسریح بِإِحْسَان، یا اچھے طریقے سے چھوڑ دیں. طلاق کے بعد بیوی اگر صحیح ہو جاتی ہے تو فَإِمْسَاكٌ، تو اچھے طریقے سے روک لے. اور تسریح، یا چھوڑ دے، بِإِحْسَان، اچھے طریقے سے. سمجھ لیجیے. یہاں تک ایک بات، میں صرف ترجمہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ میں آگے بات بتا رہا ہوں. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے بات حلال نہیں ہے، ان تأخذوا، کہ جب تم نے طلاق دے دی تو اس کے بعد مما آتیتموہن شیئا، کہ تم نے ان کو کچھ دیا ہوا ہے، یعنی مہر وغیرہ دیا ہوا ہے، تو تم آپ ان سے واپس مانگو کہ نہیں میرا مہر مجھے واپس دو، میں نے طلاق تو دے دی ہے تو مجھے مہر واپس کرو. تو اب یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، ہاں ایسا ہو گیا کہ ان دونوں کو ڈر لگ رہا ہے. وہ اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت اس کی صورت یہ ہے، میں بار بار چیک کر رہا تھا، ایک چیز مجھ سے مس ہو رہی تھی، کھلا. الا یخافا، الا یہ کہ ان دونوں کو ڈر لگتا ہے، اللہ یقیما حدود اللہ، کے رشتہ ازدواج میں رہ کر یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. تو ان کو چاہیے کہ بیوی کو چاہیے کہ دے لے، پیسے لے لے، جان چھوڑ، اپنا مہر واپس لے اور مجھے آزاد کر. تو اب جب دونوں کو ڈر لگتا ہے تو اب یہ ہے کہ مرد کہتا ہے جی میں تو رجوع کر رہا ہوں. جب رجوع کر لیا اور عورت ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو عورت یہ کرے کہ میں کھلا دوں گی. یہ ترجمہ میں نے واضح کر دیا. اللہ سوائے اس کے کہیں یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ ان کو ڈر لگے کہ یہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں. یہ صرف ترجمہ سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ ساری باتیں میں عرض کرتا ہوں. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو ڈر لگے، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تمہیں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ پاؤ گے. اللہ یقیما، کہ قائم نہیں رکھ پاؤ گے، ماں کا مطلب ہے تم دونوں، اللہ یقیما میاں اور بیوی. تو فلا جناح علیہما، تو میاں اور بیوی دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بہ، کہ جو اس کا فدیہ ادا کرے، یعنی جو اس کے پیسے ادا کرے، یعنی جو اپنا مہر لیا ہے وہ واپس کرے. فی مفتدت بہ، کہ مفتدت یہ تعظمیر عورت کو بتاتی ہے کہ عورت جو ہے مالی معاوضہ ادا کر دے علیحدگی کے لیے. فلا جناح علیہما، تو نہ مرد کے ذمے نہ عورت کے ذمے کوئی گناہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مالی معاوضہ ادا کر دے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود ہیں. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا، جو اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں. یہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے اس کے بعد بھی اس کو طلاق دے دی، من بعد، اس طلاق کے بعد، حتی تنکیہ، تو
فلا تحل لہو، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، اس طلاق تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجن غیرہ، کہ یہ کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور پھر وہ دوسرا مرد اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، ان ظنّا، اگر ان کو یہ گمان ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کی وہ قائم رکھ سکیں گے، تو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود ہے، یبینھا، جس کو وہ بیان کر فرماتے ہیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جس کو جو جانتی ہے، جو الڑ اور ان پڑھ ہے ان کے لیے بیان نہیں فرما رہے۔ آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، بڑی ضروری مضمون ہے اس کے اندر۔ طلاق کی تین قسمیں ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔ بائن کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں، اس میں خلا بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ حکم کے اعتبار سے طلاق کی تین قسمیں ہیں، حکم کے اعتبار سے طلاق کی تین قسمیں ہیں۔ طلاق رجعی، وہ طلاق جو کہ صریح الفاظ میں دی جائے، جس میں طا، لام اور قاف استعمال ہوتا ہے، جس میں ڈائیورس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ڈائیورس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے تو طلاق کا ہے، میں تو طلاق کہا ہے، تو مفہوم وہی ہے، ٹھیک ہے، مفہوم۔ کوئی کہتا ہے میں نے ڈیورس سی سے لکھا ہے، ایس سے نہیں لکھا، تو مفہوم وہی ہے، طلاق ہو جائے گی۔ جو صریح الفاظ طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان سب الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جو صریح الفاظ طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ ایک بار دی جائے تو ایک طلاق، دوسری بار دی جائے تو دوسری طلاق، تیسری بار دی جائے تو تیسری طلاق مغلظہ بن جاتی ہے۔ طلاق بائن، وہ طلاق جو صریح الفاظ میں نہ ہو بلکہ اشارے کی رائے سے ہو، جیسے کسی نے کہہ دی کہ انت علیہ حرام، کہ تم آج سے میرے اوپر حرام ہو، بیوی سے کہہ دی، بیوی سے کہہ دیا کہ تم مجھ سے تم آزاد ہو جاؤ، بیوی سے کہہ دیا تم آزاد ہو، اور آزاد سے مراد اس طرح کہ طلاق کی۔ بیوی سے ایسے الفاظ کہہ دیے کہ دفع ہو جو یہاں سے، اس کا مطلب یہ تھا، لڑائی چل رہی تھی، بیوی نے کہا مجھے دے طلاق ہو، جا 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 دی، جا دی، تو جا دی یہ بھی الفاظ کنایے ہیں، اور ان سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ بعض مطلب یہ الفاظ صریح بن جاتے ہیں۔ تو یہ عورت کو خاص طور پہ چاہیے کہ جھگڑے میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں۔ عورت کو خاص طور پہ چاہیے کہ جھگڑے میں خاص طور پہ طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر شوہر نے اس وقت کوئی ایسی کلمات کہہ بھی دیے تو عورت پھنسے گی، پھر عورت کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو طلاق رجعی جو صریح الفاظ سے دی جائے، طلاق بائن جو کہ صریح الفاظ سے نہ ہو بلکہ اشارے سے ہو۔ اب کچھ عورتیں خلا لیتی ہیں، وہ خلا طلاق بائن میں آتے ہیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ آگے طلاق مغلظہ، ایک ہی بار میں یہ متعدد بار 3 طلاق دے دی، طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میاں اور بیوی کا اکٹھا رہنا جائز نہیں ہے، چاہے کسی بھی غرض سے، جی ہم تو بچوں کے لیے اکٹھا رہ رہے ہیں، غلط ہے، چاہے کسی بھی غرض سے اکٹھا رہ رہے ہیں، اب اکٹھا رہنا جائز نہیں ہے۔ ایک چھت کے نیچے خلوت ہوگی وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں ہوں گی۔ میں کتنے حضرات کو جانتا ہوں کہ جو 3 طلاقیں دینے کے بعد ایسے ساتھ رہتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور ہمارے استاد جی یہاں پہ ایک لطیفہ سنایا کرتے کہ خان صاحب، مولوی صاحب کسی جگہ میں آ کے رکے تو خان صاحب کے ہمسائے تھے، تو خان صاحب نے رات کو بیوی سے لڑائی ہوئی تو بیوی کو 3 طلاق دے دی، ایک نہیں، 3 نہیں، 30-40 طلاق اکٹھی دے دی۔ تو اگلے دن مولوی صاحب آئے، خان صاحب کیا ہوا، رات کو تو آپ نے بیوی کو طلاق دے دی، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو کہنے لگے مولوی صاحب دیتا رہتا ہوں، یہ لیتی نہیں ہے طلاق، میں تو دیتا رہتا ہوں، یہ تو طلاق لیتی نہیں ہے، تو میرا اس میں کیا قصور ہے کہ یہ لیتی نہیں ہے؟ جاتی بیوی طلاق لے یا نہ دے، منہ سے نکالنے کے بعد طلاق ہو گئی، طلاق کے اوپر گواہ ہے یا نہیں ہے، منہ سے نکالنے کے بعد طلاق ہو گئی۔
اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنمی جہنم کے جس طبقے سے پناہ مانگیں گے وہاں اس طرح کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے کہ وہ میاں بیوی جو طلاق ہونے کے باوجود اکٹھے رہ رہے تھے، ان کے ساتھ اتنے اتنے بڑے عذاب اور اتنے اتنے بڑے وبال ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ 3 طلاق دینے کے بعد اکٹھا رہنا جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ 3 طلاق چاہے ایک وقت میں دیں، چاہے 2 وقت میں دیں، چاہے 3 وقت میں دیں، سمجھ رہے جی؟ اب اس کو سمجھیں۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف، یہ الفاظ تنگ کر رہے تھے اس وجہ سے میں اس کو دوبارہ لگایا۔ فامساک بمعروف، الطلاق مرتان فامساک بمعروف۔ اب اس کو سمجھیں، 2 مرتبے طلاق ہے، ٹھیک ہے، 1 مرتبے دی یا 2 مرتبے دی۔ اب اس کے بعد 2 مرتبے طلاق دے دی، 1 مرتبے نہیں، 1 مرتبے کا بھی یہی حکم ہے اور 2 مرتبے کا بھی یہی حکم ہے۔ تو طلاق مرتان، 2 مرتبے طلاق دے دی، 1 مرتبے دی ہے، اب دوسری مرتبے بھی دے دی۔ تو فامساک بمعروف، اب فا، فا یہاں بھی فا آ رہا ہے، آگے دیکھیں یہاں بھی فا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں بھی فا آ رہا ہے، تعقیب مال وصل کو بتانے کے لیے، مسئلے کی نوعیت کو بتانے کے لیے۔ تو یہ تعقیب مال وصل کو بتا رہا ہے، ترتیب کو بتا رہا ہے۔ اللہ کرے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہو، میں تو کوشش کر کے بہت آسان سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فامساکم بمعروف، چاہے تو امساک کہتے ہیں رکنا، جیسے روزے کو بھی امساک کہتے ہیں۔ فامساکم بمعروف، اچھے طریقے سے روک لیں، اچھے طریقے سے روک لیں، مطلب یہ ہے کہ جس وجہ سے طلاق ہوئی تھی اس طلاق کی اس چیز کو ختم کر دے، یا جس وجہ سے آپس میں ناچاکی ہوئی تھی اس ناچاکی کو ختم کر دے۔ بے معروف، معروف یعنی جو مناسب طریقہ ہے معاشرے میں ہے اس طریقے سے رہ لے۔ اور تشریح باحسان، یا اچھے طریقے سے چھوڑ دے۔ احسان کیا ہے؟ احسان اس کو کوئی ہدیہ دے، یعنی کہ جس بیوی کو طلاق دی ہے، 1 دی ہے، 2 دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہدیہ دے، اور ہدیہ دے کے رخصت کرے، لڑ جھگڑ کے رخصت نہ کرے۔ یہ سمجھ لیں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو اس کے لیے مناسب اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو 1 طلاق دے دے یا 2 طلاق دے دے، اور اس کے بعد طلاق نہ دے، کہ 3 طلاق دینا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے جب بھی 3 طلاق ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدت کے ساتھ ناراض ہوئے، آپ نے ناراضگی کا شدت کے ساتھ اظہار فرمایا۔ تو طلاق جو ہے، طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ طلاق دی اور عورت کی عدت گزرنے کا انتظار کیا، عدت کے اندر جب عدت مکمل ہو گئی تو مکمل ہونے کے بعد اب عورت کو ہدیہ دے اور ہدیہ دے کے رخصت کرے۔ تو یہ تصریح باحسان کا یہ مطلب ہے۔ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان کو شیئا کوئی چیز دی تھی، یعنی مہر وغیرہ دیا تھا، شیئا سے مراد مہر۔ تو اب تم نے جب طلاق دے دیا اور تم اس کو گھر بھیج رہے ہو، تو اب اس سے تم آپ کو جی میں تو تمہیں 1 لاکھ روپے مہر دیا تھا وہ مجھے واپس کرو، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ غیر مناسب طریقہ ہے کہ طلاق بھی آپ نے اپنی مرضی سے دی اور بیوی کے پاس جو پیسے ہیں آپ وہ بھی آپ اینٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، یہاں سے ایک نیا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے خلا کا۔ خلا بھی ایک طلاق بائن ہے۔ اللہ خلا، یہ آئین کے اوپر، یہ آئین ہے، ہا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خلا یہ اللہ یخاف اللہ یقیمہ، سوائے اس کے یہ کہ شوہر کہتا ہے میں اس کو رکھ تو لوں گا لیکن میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کسی طرح خوش رہے گی نہیں، یہ تو خوش رہ ہی نہیں سکتی میرے ساتھ۔ اور بیوی کہتی ہے کہ ہاں میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، جب میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تو میں اس کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہوں؟ تو ممکن نہیں ہے اس کے حقوق ادا کرنا۔ تو فی مفتدت بھی، تو فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں ڈر لگتا ہے اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پاؤ گے، تو فلا جناح علیہ،
अलैहिमा, तो इन दोनों के ऊपर कोई गुनाह नहीं है, फी मफ्तदत भी है, ये वो कुछ फिदिये के तौर पर अपनी जान खलासी के तौर पर शोहर को पैसे दे और अपनी जान छुड़ाए। तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ने हुदूद बताई हैं, फला ताददूहा, इससे पार न जाना, वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, और जो अल्लाह की हुदूद से पार जाएगा फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये लोग जालिम हैं। अब जरा समझें जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मजाक में तलाक दे देते हैं, गुस्से में तलाक देते हैं, और फिर कहते हैं जी हमने तो गुस्से में तलाक दी थी, हमारी कोई नीयत नहीं तलाक देने की, हमने तो मजाक में तलाक दी थी, हमने हमारी तो कोई नीयत ही नहीं थी। तो मजाक में तलाक देने से, गुस्से में तलाक देने से वाक़ई हो जाती है। ये मसले बहुत अहम हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है जी। आगे, 3 तलाकें इकट्ठी देना सख्त गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर एक साहब ने अपनी बीवी को 3 इकट्ठी तलाक 100 तलाक दे दी, तो आपने फरमाया कि 3 के जरिए से वो तुझ पर हराम हो गई, और बकिया बकिया 97 के जरिए से तूने शरीयत का मजाक उड़ाया। तूने दीन का 98, 99 नहीं, 3 से वो मुगल्लजा हो गई, और उसके बाद चौथी से लेके 100 तक, यानी 97 तलाकों के जरिए से तूने दीन का मजाक उड़ाया। तो ये बड़ी अहम चीज है, इसका ख्याल करना बहुत जरूरी है। अलबत्ता कोई शख्स नशे में है, कोई शख्स सोया हुआ है, तो उसकी तलाक उस सूरत में नहीं होती। खैर, ये बहुत से मसाइल हैं। नंबर 1। नंबर 2, 3 तलाकें इकट्ठी देना गुनाह है। नंबर 3, तीसरी बात यह है कि हमारे माशरे में, खासतौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, तलाक देने को कोई बहुत ही बड़ा गुनाह समझते हैं। एक मौलवी साहब ने तो एक वाइज ने, मौलवी साहब ने, एक वाइज ने कई बयानात में कहा तलाक देना गुनाह कबीरा है, तलाक देना गुनाह कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। तो मैंने फिर उनके जानने वाले किसी आलिम से रुजू किया, और मैंने उनसे कहा भी आप इनको बताएं कि तलाक देना तो गुनाह कबीरा, तलाक देना तो गुनाह ही नहीं है, तलाक देना कोई गुनाह नहीं। बीवी को डर लग रहा है कि शोहर के साथ नहीं रह पाऊंगी, ईमान खराब हो जाएगा। मेरे उस्ताद मोहतरम के पास एक मरतबे किसी खातून की पर्ची आई कि मेरा शोहर जो है वो इस तरह का ये उसके मामलात हैं, ये उसके मसाइल हैं, मैं क्या करूं, मेरे अपने दीन पे फर्क पड़ रहा है। तो मेरे उस्ताद ने फरमाया कि ऐसे शख्स के साथ रहना जायज़ नहीं है, आपके जिम्मे लाजिम है कि आप उससे तलाक ले लें। लेकिन उस औरत का कोई मामला होगा कि उसके कोई संभालने वाले होंगे, मेरे उस्ताद जानते होंगे उनको, तो इस वजह से उन्होंने इतना सख्त मसला बिल ऐसे ही सामने सामने बयान कर दिया। वरना आमतौर पे तलाक लेने को इतनी आसानी से नहीं कहते। वजह यह है कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि कोई भी औरत फौरन तलाक ले लेगी तो उसको फौरन ही कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जिस जगह पर वो सुखी रह सकती है, उनके उसको सहारा मिल सकता है। या ना हमारे माशरे में इस तरह की रिवाज है, ना हमारे माशरे में इस तरह की कोई इस नौयत की बातें हैं कि दूसरी शादी कर ली जाए और दूसरी शादी वाले को भी पूरे हुकूक दिए जाएं। यानी कि जिसने दूसरी शादी की है उसको पूरा, दूसरी बीवी को पूरा हक दे। आमतौर पे या तो दूसरी बीवी का हो जाता है या पहली बीवी का ही हो जाता है, दूसरी बीवी को लटका के रखता है, ना उसको खर्चा देता है, ना उसको पानी देता है, ना उसको सुकना देता है। बस ऐसे ही यानी इस नौयत की बातें बेशुमार होती हैं हमारे माशरे में। तो इस जमाने में हम औरतों से ये कहते हैं कि अभी अगर आपके पास पीछे कोई सपोर्ट वाला नहीं है तो शोर से ऐसे फौरन फौरन तलाक ना रो। लेकिन मामला ये है कि ये चीज भी बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें कि जहां दीन का खौफ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां ये कह दिया कि इस रिश्ते को तोड़ो। अल्लाह, फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाहि फला जुनाह अलैहिमा फीमा इफ्तरत बिही, कि पैसे दे के जान छुड़ा लो लेकिन इस रिश्ते को बरकरार ना रखो। इतना मुकद्दस रिश्ता, इतना मुकद्दस तरीन रिश्ता, भाई ये बंद कीजिए, इतना मुकद्दस तरीन रिश्ता है, और इतने मुकद्दस तरीन रिश्ते को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इसको तोड़ देना अगर अल्लाह की हुदूद टूट रही हो। तो अब जरा समझें, जब इतना मुकद्दस तरीन रिश्ता अल्लाह ताला तोड़ने का हुक्म दे सकते हैं, तो बकिया बकिया और चीजें कहाँ जाती हैं। अब देखें, फ़इन तल्लक़हा, अब अगर क्या हुआ, अब ये हुआ फ़इन तल्लक़हा, अगर उसने तीसरी तलाक भी दे दी, इसलिए मैंने बिल्कुल शुरू में इसको अलग कर दिया था
فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب اس عورت کے لیے فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں، من بعد، اس تیسری طلاق کے بعد، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک یہ کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ یہ دیکھ لیں بھائی، اس کو سمجھنے میں ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب ہم مولوی صاحب اللہ نے قرآن میں کہا حلالہ کرو، کتنی غلط چیز ہے حلالہ جی، بہت ہی غلط چیز ہے حلالہ، استغفر اللہ استغفر۔ یہ اللہ نے کب کہا حلالہ کرو؟ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ اگر اس نے اس کو تیسری طلاق بھی دے دیا، اب یہ مرد اس قابل نہیں ہے کہ یہ عورت اس کے ساتھ رہے، اب یہ مرد اس عورت کے ساتھ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، لہٰذا اب اس کا نکاح اس عورت کے ساتھ رہ نہیں سکتا، لہٰذا حرام ہوگی اس کے لیے اور ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عورت خود اس مرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو اس مرد کی سزا ہے کہ تمہاری بیوی صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور کے ساتھ بھی نکاح میں رہے گی، اور اگر وہ اس کو چھوڑے گا تب تم اپنی بیوی بنا سکتے ہو، ورنہ نہیں بنا سکتے۔ تو اس مسئلے کو ہم نے الٹا سمجھ لیا، بھئی یہ جس کا بھی ہے بند کریں نا اس کو، بھلے سے تصویر نہیں آ رہی، اس کو بند کیجئے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، تیسری طلاق، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس مرد کے لیے یہ عورت حلال نہیں ہے، من بعد، یہاں تک کہ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ یہ مرد تو اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے، اور فَلَا تَحِلُّ لَهُ من بعد، یہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ جو عورتیں ہمیشہ کے لیے مرد پر حرام ہوتی ہیں، جیسے خالہ ہے، جیسے پھوپھی ہے، جیسے ماں ہے، تو یہ عورت ماں کی طرح نہ بن جائے، یہ عورت خالہ کی طرح نہ بن جائے، یہ عورت پھوپھی کی طرح مقدس نہ بن جائے، یہ عورت بہن کی طرح مقدس نہیں بن جائے گی اس کے لیے، بلکہ یہ اس کے لیے نامحرم ہی رہے گی۔ ہاں اس کے ساتھ نکاح ہونے کی صورت یہ ہے حتی تنکیح زوج غیرہ، یہاں تک کہ کوئی دوسرا مرد اس کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ اور نکاح سے مراد مکمل نکاح ہے، نکاح سے مراد ایجاب و قبول نہیں ہے جی۔ مکمل نکاح کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے درمیان خلوت اور دیگر معاملات بھی ہونے ضروری ہیں، اگر وہ نہ ہوئے، حدیث مشہورہ میں ہے اور بڑی تفصیلی روایات ہیں، انشاءاللہ میں فتویٰ بھیجوں گا تو اس کے اندر وہ ساری روایات موجود ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب وہ دوسرا مرد اس کو طلاق دے دے تو فلا جناح علیہما، اب ان پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ آپس میں رجوع کر لیں، کب؟ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو برقرار رکھیں گے تب، وگرنہ اس کی اجازت نہیں۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود ہیں، یبینھا، وہ بیان فرماتے ہیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو کہ جانتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، ایسی قوم کے لیے جو کہ سمجھ رکھتے ہیں، نہ سمجھ لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے احکامات بیان نہیں فرما رہے۔ تو یہ بات ہوگی طلاق کے متعلق، اور طلاق کی قسموں کے متعلق، اور طلاق کے بعد نکاح کے متعلق۔ تو یہاں سمجھ لیجیے کہ یہ معاملہ، اچھا اس کو حلالہ کہہ دیتے ہیں، حلالہ کہتے اس لیے ہیں، یہ اللہ نے حلالے کا حکم نہیں دیا، یہ یاد رکھیے، البتہ اس میں ہمیں ایک گنجائش پتہ چل رہی ہے کہ غصے میں طلاق دے دی تھی یا ایسے معاملات ہوئے جس میں طلاق دے دی تھی، تو اب وہاں پر اتنا سمجھ لیں کہ یہ گنجائش ہے، اور نہ اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ یہاں پر ایسا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں غیر مقلدین کے پاس، اور جناب وہ کہتے ہیں جی 3 طلاق تو ایک ہی ہوتی ہے، اور مستقل زنا کرتے ہیں، اولاد حرامی پیدا ہوتی ہے، اور طرح طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی مول لیتی ہے۔ تقریباً 1400 سال تک یہی مسئلہ چلتا آتا رہا ہے۔ یہ آج کچھ غیر مقلدین اٹھے اور جنہوں نے اس مسئلے کو تبدیل کیا، ورنہ جمہور اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے۔ جو میں نے فتویٰ لکھا ہے اس کے اندر میں نے اس کا حوالہ بھی دیا، سعودی عرب کے تقریباً 16-17 علماء نے کی کونسل تھی، اس کونسل نے مل کے فتویٰ لکھا، تقریباً 150 صفحات کا وہ فتویٰ آسن الفتاویٰ اور دیگر بہت سی کتابوں میں چھپا ہوا ہے، جس کے اندر سب نے 3 طلاق کو 3 ہی شمار کیا ہے، ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 ہی شمار کیا ہے،
سارا عربی میں فتویٰ موجود ہے، میں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ہماری باتیں ہو گئی طلاق کے متعلق۔ آگے مضمون تو ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم صرف اس کو خاص طور پہ اتنا ہی پڑھیں۔ ہمارا سلوس مکمل ہو رہا ہے لیکن میرا دل ہے کہ ہم یہیں تک رکیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی بہتر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، دین کی سچی فکر عطا فرمائے، دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔